نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہر صحابی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہوئے ہے، اور ہر صحابی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اعلان قرآن کریم کے اندر قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ میں اپنے تمام صحابہ سے راضی ہوں، اور میرے پیغمبر کے تمام صحابہ وہ مجھ سے راضی ہیں۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، اس روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین اور ایسے خلیفہ کہ جن کے اسلام لانے کے بعد دین اسلام جس تیزی سے پھیلا وہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو جو ترقی اور وسعت عطا فرمائی وہ پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی دلچسپ اور عجیب ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے اپنی تلوار سونتے ہوئے نکلے تھے، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور وہ منظور بھی اس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیت اللہ میں موجود ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں، اور عجیب دعا مانگ رہے ہیں کہ ایسی دعا پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں تھی۔ اسلام کی وسعت، اسلام کی شہرت طلب نہیں کی، اسلام مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کو ختم کرنے کے لیے دعا نہیں مانگی، اور مسلمانوں کی کثرت کی دعا نہیں مانگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے تقویت اور عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں قبول فرمایا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے وہ نبی کے صحابی اور نبی کے محبوب بن گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ٹوٹل صحابہ کی تعداد، محدثین اور جو تاریخ بیان کرنے والے حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 39 کے قریب اس وقت صحابہ اسلام لا چکے تھے، اور صحابہ بیت اللہ کے اندر عبادت تو درکنار، اپنے دین کی تبلیغ کرنا تو درکنار، کسی کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ہونا بھی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ بیت اللہ کے اندر عبادت کرنا تو درکنار، اور ڈرتے تھے کہ کہیں کفار کی طرف سے ان کو اذیتوں کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، دربار رسالت میں موجود ہیں، دربار رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی چند ہی لمحے گزرے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سی ایسی چیز ہمیں بیت اللہ میں داخلے سے روکتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکتی ہے؟ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ چلتے ہیں اور بیت اللہ کے اندر عبادت کا جو موقع ہے وہ ابھی عبادت شروع کرتے ہیں، اور بیت اللہ کے اندر جو رکاوٹ ہے اب تک عبادت نہیں کی اس رکاوٹ کو ختم کرتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو
جماعتیں بنائیں، 2 صفیں بنائیں، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی اور دوسری جماعت کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ جب یہ دونوں جماعتیں ان دونوں حضرات کی قیادت میں وہ کعبۃ اللہ کی جانب بڑھنے لگی، کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور سامنے دیکھتے ہی جب نظر پڑتی ہے ان دونوں حضرات پر، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو وہ کفار مکہ جو مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کے قریب پھٹکنے بھی نہ دیتے تھے، جب ان حضرات کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ان کا ایسا رعب طاری ہو جاتا ہے کہ بالکل خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اور یہ صحابہ سارے حضرت عمر اور حضرت حمزہ کی قیادت میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور اپنے دیگر عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وحشت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب اور دبدبہ اللہ رب العزت نے ایسا کفار مکہ اور مشرکین مکہ پر طاری فرمایا کہ وہ عبادت بھی انجام دینا شروع کر دی ان مسلمانوں نے، اور ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسی مبارک ہستی ہیں، ایسے صحابی ہیں کہ جن کے کون کون سے واقعے کو وہ امت کے سامنے بیان کیا جائے، آپ کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں۔ خصوصاً محدثین فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسی جلیل القدر شخصیت تھی کہ بہت ساری ایسی باتیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن معاملات کے اندر اپنی رائے پیش کی، اللہ رب العزت نے آپ کی رائے کو قرآن کریم کی آیت کے ساتھ آپ کی رائے کی تائید فرمائی۔ خصوصاً آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ وافقت ربی فی 3 طرح کے معاملات میں اللہ رب العزت نے میرے ساتھ اتفاق کیا۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے پیش کی، پہلے آپ نے اپنی رائے پیش کی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی۔ تو اللہ رب العزت کی آیت نازل فرمانے کے بعد گویا کہ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ جو رائے حضرت عمر کی ہے وہی میری بھی رائے ہے، اور ان میں پہلی فرمایا کہ پہلی رائے جو میں نے پیش کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے دربار میں وہ فاجر لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں، آپ کے دربار میں نیکوکار لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں، تو اگر آپ امہات المؤمنین کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں تو یہ حکم انتہائی مناسب اور بہتر ہوگا، تاکہ امہات المؤمنین ہر قسم کے لوگوں سے پردہ کرنے لگ جائیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے اللہ کے رسول اپنے ازواج مطہرات سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر باہر نکلا کریں اگر کبھی نکلنے کی ضرورت بھی پڑے۔ اور فرمایا کہ دوسری جو بات جس میں اللہ رب العزت نے میرے ساتھ اتفاق کیا وہ یہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز یعنی نماز پڑھنے کی جگہ اگر ہم مقام ابراہیم کو قرار دے دیں تو یہ بہت زیادہ بہتر اور اچھا اقدام ہوگا۔ اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ تیسری بات فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی ایک زوجہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہیں، تو میں نے ان سے جا کر عرض کی کہ اے نبی کی زوجہ، کیا تم ایسی بات اختیار کرتی ہو یا ایسی بات پر اصرار کرتی ہو کہ جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے اور تمہیں ایسے کاموں سے باز آ جانا چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کی جگہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بیوی عطا فرما دیں۔ تو وہ زوجہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کیا تم ہمیں ایسی بات کہتے ہو جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اب تک نہیں کہا؟ جیسی انہوں نے یہ فرمایا اس موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی کہ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، کہ اللہ پاک اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ میں سے کسی ایک زوجہ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیں۔ تو یہ وہ 3 باتیں ہیں کہ جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا، اور
کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما کر اس کی تائید فرمائی۔ خصوصاً وہ واقعہ کہ جو بدر کے میدان میں جب بدر کی جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں نے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداران کو قید کر لیا، تو بدر کے قیدیوں سے متعلق مختلف صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے طلب کی اور مشورہ کیا کہ ان صحابہ کے ساتھ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ ان صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ تو دو طرح کی رائے سامنے آئی۔ ایک رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، یہ رائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ اور دوسری رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ رائے پیش کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر کی جو رائے ہے میری وہ رائے نہیں ہے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی ایسے کیا جائے کہ جس شخص کا جو مشرکین مکہ میں سے جو شخص جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ عقیل جو ہیں وہ حضرت علی کے رشتہ دار ہیں، عقیل کو حضرت علی کے حوالے کر دیا جائے تاکہ حضرت علی اپنے اس رشتہ دار کو قتل کریں۔ حضرت حمزہ کے رشتہ دار حضرت عباس اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ حضرت عباس جو ہے وہ حضرت حمزہ کے رشتہ دار ہیں، تو حضرت حمزہ کے حوالے حضرت عباس کو کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو قتل کر دیں، اور میرے جو رشتہ دار مشرکین مکہ میں موجود ہیں وہ میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں ان کو قتل کر دوں، تاکہ ہمارے اس عمل سے یہ بات ثابت ہو جائے، اللہ رب العزت کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ان رشتہ داروں کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے میں ہم ذرا بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ ان رشتہ داروں کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے حکم کو کبھی بھی پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے جو ہم نے اس کلمہ پڑھا ہے، جو ہم نے جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، وہ اس کو ہم ظاہر کریں گے، اس کو ہم بتائیں گے کہ اللہ ہم تیرے اسلام پر، تیرے دین پر کس حد تک ہم تیرے دین پر عمل پیرا ہیں۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور مشرکین مکہ سے فدیہ لیا اور ان کو رہا کر دیا۔ پھر اگلے دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دربار نبوی میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دونوں حضرات رو رہے ہیں؟ آپ مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی اس بات میں آپ کے ساتھ رونے میں شریک ہو جاؤں، اور اگر مجھے رونا نہ بھی آئے تو بھی میں زبردستی رونے کی صورت تو بنا لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کل جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ سے متعلق، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ناراضگی اس حد تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس درخت سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کا عذاب ہمارے قریب آ گیا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت کو بھی وہ فیصلہ پسند تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کو قتل کر دیا جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کی تائید میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ نبی کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو قیدی بنا کر رکھیں، یعنی ان کو قتل کرنا نبی کی شایع نشان ہے۔ حتی یثخن فی الارض، یعنی اگر قیدی بنا کر رکھیں گے، بعد میں جب کبھی رہا ہوں گے تو یہ زمین میں فساد مچاتے پھریں گے، زمین میں خون خرابہ کرتے پھریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر بھی تائید میں آیت نازل فرمائی۔ تو بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت بخشی ہے، اور فاروق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرمایا فاروق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اور علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مراد رسول ہیں، اور دیگر صحابہ وہ مرید رسول ہیں۔ مراد رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے حضرت عمر فاروق کو مانگا تھا، تو یہ وہ صحابی جلیل القدر صحابی ہیں۔ لیکن اس جلیل القدر صحابی کو 27 ذی الحجہ کے دن
جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے وہ مسجد میں تشریف لانے لگے، اور ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ آیا اور وہ مسجد میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر پڑھانا شروع کی تو اس نماز کے دوران اس نے 3 بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ میں کیے، اور ایسے خنجر سے کیے کہ جو زہر آلود تھا، اور جس کے وار کرنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گر پڑے، اور جب وہ مجوسی جب بھاگنے لگا اور بھاگتے ہوئے بھی اس نے کئی صحابہ پر وار کیے، جس میں سے تقریباً 7 صحابہ اس موقع پر شہید ہوئے اور 13 کے قریب صحابہ وہ زخمی ہوئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سے 3 دن تقریباً اس زخم کی وجہ سے اس کا علاج چلتا رہا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے، اور یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نماز ہی کی حالت میں شہید کیا جا سکتا تھا، کیونکہ دشمن ان صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ میدان جنگ میں کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے ایسے موقع پر وار کیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت پھیلی، اور قیصر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی سلطنتیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سن کر وہ کام جایا کرتی تھیں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے عمر تمہاری دہشت اور تمہارے رعب سے، وہ اتنا رعب، تمہاری اتنی دہشت ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان بھی جس گلی سے تم گزرتے ہو، جس راستے سے تم گزرتے ہو، شیطان بھی اس گلی اور اس راستے کو بدل لیتا ہے، اس گلی میں شیطان بھی داخل نہیں ہوتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے غزوات کے اندر مسلمانوں کو کامیابی اور فتوحات حاصل ہوئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ اتنی بڑی بڑی فتوحات کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ایسے کپڑے ہوتے تھے کہ اگر کوئی عام شخص آ کر وہ ملنے کے لیے آتا کہ خلیفۃ المسلمین سے مجھے ملنا ہے، تو پیوند لگے کپڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور ایسی حالت کے اندر موجود ہوتے تھے کہ کسی کو وہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کون ہے اور عام ایک مسلمان صحابی یا مسلمان کون ہے۔ تو عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا، اور دوسری طرف رعب اور دبدبے کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے شان و شوکت جو عطا کی گئی تھی اس کا یہ عالم تھا کہ 22 لاکھ مربع میل تک حکومت پھیلی ہوئی ہے۔ لہٰذا آج کا دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن وہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے وہ ہم خود بھی پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اپنے نوجوان نسل کو اس کی ترغیب دیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نئی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ان کے واقعات، ان کی سیرت پڑھ کر سنائی جائے، تاکہ نوجوان نسل، ہمارے بچے ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔